بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ سورۃ الحدید کی تفسیر مختصر اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا اور شروع کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سیکھنے والا، پڑھنے پڑھانے والا، تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا سب کو بنائے. یہ سورۃ الحدید، اس کا نام سورہ حدید اس لیے ہے، آگے آ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. حدید کا لفظ آیا ہے جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے. یہ سورت مدنی سورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے بہت ساری آیات گزری ہیں
سب مکی صورتیں تھیں، یہ مدنی صورتوں میں سے ہیں، یہ بھی ہے، اس کے بعد کی بھی کئی صورتیں جو آ رہی ہیں وہ سب اس کے سب مدنی صورتیں ہیں۔ اس آیت کی اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے سبحہ سے شروع کیا ہے، اس لیے اس آیت صورت کا شمار قرآن پاک کی ان صورتوں میں جن کو صورت مسبحات کہا کرتے ہیں۔ سبحہ یسبح سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور مسبحات کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں، نبی علیہ السلام پسند بھی کرتے تھے، اور بعض روایات ایسی پیش کی جاتی ہیں جو سند کے اعتبار سے مختلف فی ہیں۔ امام ترمذی وغیرہ نے حسن کہا ہے، مفسرین نقل کیا ہے، اور صحیحین کے علاوہ بہت تقریباً سارے محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن سند میں کلام ہے کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، مسبحات کی تلاوت، یعنی ان صورتوں کو بہت پسند کرتے تھے، وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ سبح کے معنی آتے ہیں تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر نقائص، ہر عیوب سے پاک قرار دینا، ایسی حمد و ثنا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی ظاہر ہو، اسی لیے ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارباد بن ساریہ کی روایت، میں نے کہا کہ یہ حدیث مختلف فی ہے، کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے حسن کہا، یعنی قابل عمل، لیکن اہل علم کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا سند کے اعتبار سے، کہ ارباد میں ساریہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا ان فیہن آیہ افضل من الف آیت، ایک ان صورتوں کو میں اس لیے پڑھتا ہوں سونے کے پہلے کہ ایک آیت ان صورتوں میں ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے، ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے، اور آیت کون ہے؟ یہ سورۃ الحدید کی تیسری آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس سند پر کلام ہے، علماء کے دو گروہ، بعض محدثین نے تصحیح کی ہے، بعد نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم نے اس لیے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہمیں یعنی علم میں رہے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے، اور یہ بڑی اہم اور عبرتناک حدیث ہے، ہم سب کو چاہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو زمیل صحابہ کرام کے شاگرد مشہور تابعی، ابو زمیل کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بہت پریشان ہوا، اور میں نے کہا ما شیء اجدہ فی صدری، عبداللہ یہ کیا ہو گیا، میرے دل میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، یعنی بڑے وسوسے وساوس جس سے انسان ایمان والا بے چین ہوتا ہے، ایسے وسوسے ایمان کے خلاف ہو، توحید کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور شیطان بہت ایسے کرواتا ہے۔ تو ابو زمیل کہتے میں عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہا، عبداللہ میرے استاد، ما شیء اجدہ فی صدری،
یہ کیا ہو گیا میرے دل میں سینے میں کیسے کیسے وسوسے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو تابعین کو کچھ تکلیف ہوتی وسوسہ پریشانی ہوتی یا شیطان کچھ دل میں شکوک شبہات پیدا کرتا تو فوراً اپنے اساتذہ کے پاس جاتے صحابہ کرام کے پاس جاتے. اور آج اسی کی بڑی کمی ہے ہم سب کھول کر کے اپنے ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کتنی عبرتناک چیز. ابو جمیل کہتے ہیں برابر پہنچا اور میں نے کہا کہ میں تو بہت تنگ آ چکا ہوں بہت پریشان ہوں یہ دل میں کیا کیا وسوسہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ما ہوا کیا آتا ہے دل میں بتاؤ. اللہ یعنی دل میں کیا وسوسہ آتا ہے کیا شکوک شبہات شیطان نے کیا تم کو پریشان کر رکھا جو تم اتنا حیران ہو. تو ابو زمیل کہتے ہیں میں نے کہا واللہ لا اتکلم اتنی گندی باتیں گندے وسوسے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. سوچئے یہی وسوسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے معاف کر رکھا ہے. میں کہہ نہیں سکتا میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو سینے میں شیطان ہمارے دل میں ہمارے سینے میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے. کہتے ہیں اس طرح سے میں نے کہا تو پوچھا اشیء من شک کیا کچھ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ہنسنے لگے. عبداللہ بن عباس ہنسنے لگے مسکرانے لگے. جب میں نے کہا میں تو کچھ بتانا نہیں تھی ہمت نہیں تھی خود انہوں نے پوچھا کیا شک شکوک شبہات تقدیر پر دین میں توحید میں کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے. کہا کہ ہاں چاہتا نہیں لیکن شیطان شکوک و شبہات میں مطلع کر دیتا ہے. تو غہے کا ہنسنے لگے. عبداللہ بن عباس دیکھو بڑے لوگ سامنے والے کی مشکلات کو کتنی آسان سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بجائے کہ فتویٰ دیتے تو کافر ہو جاؤ گے اس کو ختم کرو جلدی ورنہ مرتد ہو جاؤ گے. نہیں ایسا کچھ نہیں. عبداللہ بن عباس مسکرانے لگے. مسکرانے کا مطلب کوئی ایسا ڈنجر سے معاملہ کوئی ڈنجر نہیں چلو کیا بات ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا بھائی ما نجا من ذالک احد اللہ کے بندے یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی مسلمان بچ ہی نہیں سکتا. ہاں کوئی بچ نہیں سکتا. ما نجا من ذالک احد یعنی یہ دل میں وسوسہ جو ہے اس سے تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا. شیطان تو اپنا کام کر ہی جاتا ہے. ترجمان القرآن تھے علم والے تھے. قرآن پاک سورہ یونس کی آیت 94 پڑھی انہوں نے. کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللہ فرماتے نبی اگر آپ کو کچھ شک ہے تو یہ کرے. جب اللہ فرماتے نبی کو بھی شک تو ہماری تمہاری کیا اہمیت آئی بات سمجھ نہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ اے نبی اگر آپ کو کچھ میں نے جو باتیں بتائی اس میں آپ کو شک پڑ رہا ہے تو ایسا کریں آپ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا جا کر ان سے پوچھے کہ ان کے یہاں بھی یہی تعلیم تھی کہ نہیں تھی. اللہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ آپ شک شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. نبی کو شک نہیں لیکن عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیا
جب اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کو بھی شک ہو سکتا ہے، نبی اگر شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہماری تمہاری کیا ویلو ہے؟ ایک اچھا جواب دے دیا نا. کہتے ہیں پھر آگے دیکھو، جب تمہارے دل میں کبھی ایسا وسوسہ ہو تو میں تم کو قرآن پاک کی ایک آیت بتا دیتا ہوں، خوب کثرت سے بھی پڑھنا. پھر سورۃ حدید کی آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس آیت کو خوب کثرت سے پڑھو. عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق دل میں ایمان، دین، اسلام کے متعلق اگر کچھ شیطان وسوسہ ڈالنا چاہے تو اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ اس آیت کی تلاوت کرنا کثرت سے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آگے بات سمجھیں. چلیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری پاکی بیان کرتے ہیں. ہاں، سبح فعل ہے، یہ پھر سمجھتے ہیں نا، یہ فعل ہے. سبح یہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی. ما فی السماوات والارض، ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں جو چیزیں، جو مخلوقات ہیں، سب کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، زمین اور آسمان ان کے درمیان کی بسنے والی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے ہوں. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے کہ چرند پرند یہ جو ہیں سب کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. اسی لیے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ ایک نقل کرتے ہیں، آثار حدیث نہیں ہے، آثار سمجھتے ہیں نا، آثار صحابہ کا قول یا آثار الہی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں انبیاء کے جو آثار آ رہے ہیں، تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام رات بھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام. صبح دل و دماغ میں بات آئی، اللہ آج سب سے زندگی کی سب سے اچھی رات ہماری گزری، چونکہ رات بھر میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیے ہیں. اللہ نے فرمایا داؤد یہ میڈک کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ ہاں. کہا کب سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ بتا نہیں سکتا، جب ہم آئے ہیں تو اس وقت اس کی آواز سنے، رات بھر سنے، اور ابھی بھی آواز آ رہی ہے. کہا داؤد کیسے تم نے سوچ لیا کہ سب سے زیادہ ہم تو تم نے پڑھا؟ میڈک جو آواز لگا رہا ہے وہ بھی اپنے خالق مالک اپنے ارادے کی ہماری حمد و ثنا کر رہا ہے. ہاں سوچو، قرآنی آیات پر غور کرو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ بیان کرے. تو یاد رکھیے گا، تو یہ ہے حمد و ثنا، کائنات کی ساری چیز بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے اور غالب ہے. عزیز کے معنی غالب، غالب اپنے تمام معاملات میں، اپنے فیصلے میں، اپنے فیصلے کے نافذ کرنے میں اللہ غالب ہے. اس کو نئے نئے کمیٹی بنا کر کے بل پاس کرانے کی لوگوں سے ضرورت نہیں پڑتی. نہیں سمجھے؟ کالی کونتا سمجھے نا؟ ہاں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی نہیں ہم پاور میں ہیں، کورٹ سے بل پاس کرا لیں گے، پھر کوئی اعتراض کرے تو ہم اصلا سوچو. اور بل پاس کرانے کے باوجود بھی ابھی دھرنے بند نہیں ہوئے. یہ انسان کا ہے. واللہ غالب علی امر، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. یوسف کے علیہ السلام بھائیوں نے بل پاس کیا، اپنا بل ہی کہو نا،
کہ یوسف کو ختم کرنا ہے. تحریک بھی بیٹھ گئی میں تم بچ گیا نا اقتلوا یوسف. اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یوسف کو بچانا ہے. سب کچھ کر ڈالے لیکن ناک رگڑ کر کے بھائیوں کو کن کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا؟ بھیک مانگنی پڑی. اللہ فرماتے کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے فیصلے میں غالب ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس کا کوئی کام کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. لہ ملک السماوات والارض. اللہ تعالی ہی کی ملکیت اور بادشاہت میں ہے. ساتوں زمین اور آسمانوں کی ساری مخلوقات ساری چیزیں ملکیت. جہاں جدھر دیکھو جو چیز نظر آئے گی سب کا خالق مالک اللہ تعالی ہے. یحیی و یمیت. موت اور حیات کا بھی مالک وہی ہے. جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ زندگی دیتا ہے. کل ابھی صورت واقعہ میں گزری فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. دیکھ لو تمہارا عزیز تمہارے آنکھوں کے سامنے مرتا ہے, اس کو تم بچانے روح نہیں لوٹا سکتے. اور سورہ قیامہ کے اندر بھی کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من اراق وظن انہ الفراق. جب جان حلق تک پہنچ گئی, جان کرنے لگی تو بھاگ دوڑ شروع کرتے ہو. ڈاکٹر, ہاسپٹل, سب سے بڑا سب سے اچھا کون ہے سوچنے لگتے ہو. لیکن اللہ فرماتے مریض کیا سمجھتا ہے؟ وظن انہ الفراق. اور مریض بیچارہ بتا تو نہیں پاتا لیکن اس کو یقین آ گیا کہ اب وہ دنیا چھوڑ کر کے جانا, اب کوئی بچا نہیں سکتا. دیکھو لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. موت اور حیات یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول, وہی اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں, یعنی ہمیشہ سے ہے. والآخر, اور سب سے آخر میں بھی وہی باقی رہے گا جس کے بعد کوئی نہیں. کل من علیہا من لوگوں کی کل من علیہا سب ختم, اللہ تعالیٰ رہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بس آپ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. وَالظَّاهِرُ, وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن میں بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. یہاں اس آیت کا معنی بیان کرنے هو الاول والآخر والظاہر میں بڑا اختلاف ہے. اختلاف کیا؟ سلف میں تقریباً 20-22 اقوال ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں اپنے بعد مشائخ اساتذہ سے جو سلف کے طریقے پہ تھے. کہتے ہیں الظاہر علی کل شیء علما. اللہ تعالی هو الاول, هو الاول والآخر والظاہر, یعنی ہر چیز جو چیزیں ظاہری نظر آ رہی ہیں ان کا بھی علم رکھنے والا اللہ ہے. والباطن, اور جو چھپی ہوئی ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں, دل میں چھپی ہیں, زمین میں چھپی ہے, اس کا بھی علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. اور پھر
اول هو الاول، وہی پہلے بھی وہی تھا، پھر مخلوقات بنایا، مخلوقات بھی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد هو الآخر، آخر میں صرف کون باقی رہ جائے گا؟ اللہ، اس دنیا میں، باقی جنت میں تم لوگ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، کل من علیہا فان، جو کچھ زمین اوپر ہو جائے اوپر، جنت جہنم جو ہے سب باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر اللہ تعالی ہم سنوں کو یاد کرا دے بہت اچھی چیز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، ابو صالح کہتے ہیں کہ ابو صالح اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوست احباب کو بڑی تاکید کرتے تھے۔ ابو صالح اپنے اولاد، اپنے شاگردوں کو تاکید کرتے تھے کہ جب رات کو ہم لوگ سونے لیں گے، بستر پر جائیں تو دائیں پہلو پہ لیٹ کر کے اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، یاد کریں، اس کو بھی پڑھیں۔ ابھی یاد کرنا بہت آسان ہے، جتنا تاخیر کریں گے اتنا ہی یاد مشکل ہوتی جائے گی نا۔ اللہ کتنی پیاری دعا، اللہ رسول، یعنی کیا کرنا ہے تمہیں؟ دائیں پہلو پر لیٹ گئے، اور لیٹ جانے کے بعد پڑھو، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اللہ اکبر، اعوذ بک من شر كل ذی شر انت آخذ بناصیته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين، اللہ اکبر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللہ اکبر۔ دعا آ گئی، پیاری دعا ہے، اور یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ بس موبائل چھوڑنا پڑے گا، ہے نا شیخ بھائی؟ ابھی تراویح کی نماز میں تھا، ابھی مسجد میں، میرے خیال سے 2 رکعت پڑھا ہوگا، باقی بیٹھ کے صرف اپنے موبائل، مسجد میں صف کے درمیان کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب بھی غلط کر رہا ہے، نماز ہو رہی تو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ سوچو، پوری نماز فرض پڑھا، اور پھر آخر میں وہی تراویح 2 رکعت، باقی پورا وقت کس پر؟ موبائل۔ تو دعا پڑھ لیں، اور زیر زبر اعراب کا بھی خیال رکھیں، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی پوری تفسیر، پوری حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہم اللہم کیا نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں آپ مانگتے، اللہ اکبر، 2 چیزیں مانگتے، کیا؟ اقض عنا، اللہ قرضہ مجھ سے میرا ادا کرا دے، اللہ اکبر۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اللہ فقر و محتاجگی سے ہمیں بچا لینا۔ چلو، تو یہ
اس طرح سے پھر یاد کرانے کے بعد کہتے یہ اللہ کے رسول کا عمل یہی تھا. ابو ہریرہ ہمارے استاد نے، یعنی ابو صالح استاد ہیں، شاگرد ہیں، اور ابو ہریرہ استاد ہیں. ابو سہیل شاگرد ہیں، ابو ہریرہ استاد ہیں. ہاں صالح دیکھو، ابو صالح نا، سہیل ابو صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جریر بن عبد الحدیث روایت کرنے والے سہیل ہیں، اور سہیل بیٹے ہیں، اور ابو صالح باپ ہیں. اور ابو سہیل کس کے شاگرد ہیں؟ ابو ہریرہ کے. پوری دعا اولاد کو سکھاتے تو کیا کہتے؟ ابو ہریرہ نے ایسے ہی ہمیں اللہ کے رسول کا عمل اور حدیث بیان کی. یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک بالکل حدیث جو ہے وہ قول ہے کس کا؟ ابو صالح کا. حدیث پوری بیان کر دینے کے بعد سمے بیان کرتے حدیث مرفوع ہو گئی. ابو صالح کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہم سے حدیث بیان کرتے رہے. آگے بات سمجھ میں؟ چند کلمات ہیں، اگر دو پڑھ لیں، اور پھر اسی کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا وہ قول جو شروع میں بتایا ہم نے ملا لیں کہ کسی بھی قسم کا تم کو اتنا ٹینشن، اتنا شک شبہ اور دل میں اتنی بے قراری ہے کہ تم زبان سے ظاہر کرنا نہیں گوارا کرتے، اور اتنا زیادہ پریشان تم ہو چکے ہو، تو اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. چلو، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ساتوں آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 7 دن میں. 7 دن میں اللہ تعالی نے نازل کیا. یعلم ثم استوى علی العرش، پھر زمین اور آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ اپنا عرش کہاں لے گیا؟ 7ویں آسمان. اور پہلے کہاں تھا؟ پانی پر لے گیا. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے زمین میں جو کچھ ڈالتے ہو تم لوگ. بیج ڈالتے ہو نا، بیج پودے، اللہ ہو کر کیا توحید. یعنی تم زمین میں بیج ڈال کر کے آ جاتے ہو. کیا خیال ہے 1 ایکڑ زمین میں لاکھوں بیج تو جاتے ہوں گے؟ یا سب چھوڑو، گاؤں کے باہر نکل جاؤ جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں سب گاؤں والوں کی، جہاں تک نگاہ جائے گی کھیتیاں ہی نظر آ رہی ہیں، اور سب کی ایک فصل. چاول ہے تو چاول، گندم ہے تو گندم، سب لوگوں نے بیج ڈالا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی زمین میں جو کوئی جاتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. سب کے بیج کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس کو اور بڑھائے پورے ملک پوری دنیا، تب پتا چلتا ہے اللہ کا علم کتنا بڑا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو زمین میں جاتی ہیں. اللہ اکبر. وما یخرج منہا، اور زمین سے کیا کیا چیزیں، فصل، گھاس، چارے، اناج غلہ، پھل فروٹ، اور پھر آج کی اصطلاح میں پیٹرول، اور کیا کوئلہ، المونیم، لوہا. اللہ اکبر. کوئلہ بھی تو نا کبھی دیکھا ہے؟ لوہا، سونا دیکھا ہے کبھی؟ اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے جھارکھنڈ میں کوئلہ والوں کو جو پتھر کھودتے کوئلے کی کان ٹرینیں ہوتی ہیں مستقل، اندر تک جائیں گے
اوپر سے پہاڑ، اور اسے بھی کبھی پانی بھر جاتا ہے، کتنے کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، کتنی رزقی چیز ہے وہ عجائبات میں سے دیکھنے کے لائق۔ اللہ اکبر، اللہ سب جانتا ہے۔ اور لوگوں کتنے دنوں کے بعد پتا چلا کہ یہاں کوئلہ ہے۔ کیا خیال ہے 200 سال پہلے کسی کو معلوم تھا کہ ہاں پیٹرول یہاں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتے جا رہے ہیں، نکلتا جا رہا ہے، اور کیا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج 100 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ گیس کہاں ہوتی ہے، زمین میں۔ اب پتہ چلا کہ زمین میں گیس بھی ہوتی ہے، اور ابھی کتنی چیزیں ہیں وہ کسی کو پتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو عقل اور علم دیا، یہ ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی اور جو خدائی کر کر کے نکال رہے ہیں۔ سارا کمال کس کا ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا دو جملے ذرا دیکھو، یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ ڈالی جاتی ہیں اور ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور زمین سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں سب کا علم اللہ کو ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے کیا کیا چیزیں اترتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور آسمان پر زمین سے کیا کیا چیزیں چڑھائی جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، بندوں کے اعمال، نیکیاں، روحیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان ہر وقت تصور میں رکھے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، خلوت میں ہوں جلوت میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کو افضل الاعمال ایمان کہا گیا ہے، افضل الایمان۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان یعلم المرء ان اللہ معه حیثما کان، آدمی اس بات پر ایمان و یقین رکھے اور ہر وقت اپنے دل و دماغ میں یہ فکر اور تصور رکھے کہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا اینما تکونوا وہو معکم اینما کنتم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نصیحت کی تھی۔ ابو ہریرہ اتق اللہ حیثما، حضرت معاذ بن جبل وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو اللہ سے جو نصیحت کی سنی ایک بھی تھی، اتق اللہ حیثما کنتم، تم جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، خلوت میں ہو جلوت میں رہو، اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور یہی نجات کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ثلاث منجیات، اللہ صرف 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خشیت اللہ فی السر فی السر والعلانیہ، نمبر 2 والعدل فی الغضب والرضا، نمبر 3 والقصد فی الفقر والغنى۔ 3 چیزیں اور بہت ضروری ہے نجات کے لیے۔ ثلاث منجیات، 12 چیزیں اللہ نے بیان کی حدیث میں، وہ 12 کیسے؟ ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات، بہت طویل حدیث میں۔ ان میں جو 3 چیزیں جو ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ثلاث منجیات،
تین چیزیں انسان کو ہر بلا آفت، عذاب قبر، عذاب نار، دنیا کی مصیبتوں سے نجات دلانے والی. ہمیشہ انسان امن و امان خوش اور اطمینان کے ساتھ رہے گا. کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تین چیزیں کون؟ نمبر 1 خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، چاہے تنہائی میں ہو، سر کے معنی چپکے بند کمرے میں، تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا، والعلانیہ اور ظاہر لوگوں کے سامنے، جس کو کہتے ہیں خلوت اور جلوت. خلوت اور جلوت میں جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. نمبر 2 والعدل فی الغضب والرضا، چاہے غصے میں ہو یا بغیر غصے کے نارمل حالت میں ہو، ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لینا. یہی مشکلات کھڑی ہوتا ہے. آج میاں بیوی کے جھگڑوں سے لے کر کے چلے جاؤ میدان جنگ تک، اور چلے جاؤ اپنے گھر سے لے کر کے اپنے آفس تک، جہاں لڑائی ہوگی نا انصافی کی بنا پر. سارا اختلافات، ساری برائی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ایک کے ساتھ ظلم کیا جائے، دوسرے کو بڑھاوا دیا جائے، عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نجات کا، تحفظ کا، ہر بلا ہر آفت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہر حال میں عدل و انصاف. نمبر 3 والقصد فی الفقر والغنى، والقصد فی الفقر والغنى، فقر و محتاجگی اور خوشحالی اور مالداری، ہر حال میں بیچ بیچ کا راستہ، اعتدال کو کیا کہتے ہیں؟ اعتدال. القصد یعنی نہ تو آپ بالکل کنجوس بن جائیں اور نہ تو آپ کھاؤ اور اڑاؤ بن جائیں. بس کیا خیال ہے؟ سارا معاملہ ہی بگڑتا ہے نا جب انسان اعتدال چھوڑ دے. اعتدال یعنی درمیانہ راستہ. اب یا تو کنجوسی اور بخیلی کا شکار ہوتا ہے تو غیروں کے حقوق ادا نہیں کرتا. واللہ کبھی کبھار انسان اپنی اولاد کا بھی حق نہیں ادا کرتا. اولاد پڑھنا چاہتی ہے، اولاد اچھی طرح کھانا چاہتی ہے، لیکن نہیں پڑھائیں گے تو اتنا خرچ کیا کھانے. بڑا طبقہ ایسے ہے جن کی نزدیک علم کوئی قدر نہیں ہے. ارے 10 کلاس پڑھ لیا بہت کافی ہے، کیا کرو گے؟ لیکن کاش کی اگر یہ سب بخیلی پہ آمادہ کرنا ہے، اتنی فیس اتنا نہیں. نمبر 2 جب انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے زیادہ تو کبھی فضول خرچی، اسراف، اور آج کے زمانے میں اپنا شوق پورا کرنے میں. اور اب تو ایک ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ساتھیوں میں سب سے بڑے بننے کے لیے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت خرچ کر دیتے ہیں. ہاں عدل و انصاف، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان جو منجیات ہیں. تو یہاں بات چل رہی تھی، اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو گے. لیکن کیسے ہے؟ اپنے علم، اپنے قدرت، اپنی نصرت، اپنی مدد. ایسا نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ذات میں ہے. اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا علم، اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض. اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت اور بادشاہت میں ہے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں، یعنی پوری کائنات کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور یاد رکھنا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور مرنے کے بعد بھی قیامت، مرنے سے لے کر کے ایسا بھی نہیں کہ ہاں تم مر گئے بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کی بادشاہت ابھی بھی باقی ہے اور اللہ قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. اسی لیے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں ڈالتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، اور دن کو رات میں، یعنی سال میں کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا. 24 گھنٹے ہی ہیں، 24 گھنٹے میں کبھی 12 گھنٹے اور کبھی میرا کہا 10 گھنٹے کا دن اور 14 گھنٹے کا 14 گھنٹے کی رات، اور کبھی اس کے الٹا ہو جاتا ہے. تو کہا گیا 24 گھنٹہ تو پورا ہے. جب دن چھوٹا ہوا تو دن کا حصہ رات میں چلا گیا، اور جب دن بڑا ہوا تو رات کا حصہ کس میں چلا آیا؟ دن. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ وہو علیم بذات الصدور، اور اس کے علم کا معاملہ تو یہ ہے، کمال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. یہاں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے. انفاق کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا. دیکھیے، ایک تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، ایک تو زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. یہ سمجھو پہلے، ایک تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ہے، یعنی فریض زکوٰۃ، جو مال میں سال بھر میں ایک مرتبہ پیداوار فصل میں پیدا ہونے سیزن پر، اس کا سال بھر نہیں، سیزن سے اس کا تعلق ہے، تو یہ فرضی زکوٰۃ ہے. بہت سارے مسلمان زکوٰۃ دے کے سمجھتے ہیں اب ہم نے مال کا حق ادا کر دیا، غریبوں کا مسکینوں کا، اب سال بھر وہ سوچتے ہیں ہمیں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوستو یاد رکھنا، اسلام میں فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور یاد رکھنا یہ کتنی ضرورت اس کی ہے. انفاق زکوٰۃ کی نہیں، زکوٰۃ تو ہے، زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اس کی کتنی ضرورت ہے اور اہمیت ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آنے لگے
تو لیلۃ العقبہ مینا کے میدان میں رات میں جب اہل مدینہ سے شرائط طے کر رہے تھے، یاد ہے نا کہ ہم چلیں گے تو ہماری یہ شرطیں ہوں گی، آپ لوگ پورا کریں گے تب چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پورا قصہ تو معلوم ہے۔ اللہ رسول نے کتنی شرطیں لگائی تھی؟ 5۔ ان 5 شرطوں میں ایک شرط کیا تھی؟ میں اس شرط پر چلوں گا کہ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، ہم چلیں گے تمہارے ساتھ 5 باتوں پر، بات طے ہوئی، جن میں ایک بات یہ تھی وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے، فی العسر والیسر، خوشحالی کی حالت میں، تنگ دستی اور پریشانی کی حالت میں بھی۔ آئی بات سمجھے نا؟ کیوں آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، دیکھتے ہوں گے آج اگر مالدار صرف اپنی زکوٰۃ کا لحاظ کرے تو کتنے غریب مر جائیں گے۔ پھر مالدار کو تو چھوڑیں، آپ جیسے لوگ، آپ ہمارے جیسے لوگ جو صرف جن کے پاس کھانا کا انتظام، یعنی احتیاط کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ، مکان کا کرایہ ہے، بچوں کی فیس ہے، اسکول کی فیس ہے، مکان کا کرایہ، گھر کے اخراجات نکال لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ سے کہیں زیادہ پریشان ہو اس وبا پریشانی میں۔ تو یہ ہے وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ تو 3 وقت کا کھانا کھائیں اور غریب بیچارہ بھوکا سوئے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اہل جنت متقین کے بہترین اعمال جو تھے ان میں ایک عمل یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھا، ان کے مال میں مانگنے والے اور پریشان حال لوگوں کا حق مقرر ہے، وہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھیں تو اس چیز سے خیال رکھیں کہ ہمیشہ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہمیشہ ہم حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، ان کا تعاون کرنے میں ہم کوشش کریں۔ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، ہم اور آپ تھوڑا سا چاہے اپنا خرچہ سمیٹنا پڑے، تھوڑا سا ہاتھ تنگ کرنا پڑے، لیکن آج جو بھوکے مرے ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنا، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فن اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ آگے بات سمجھیں، آمنوا باللہ ورسولہ، تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان توحید کی دعوت ہو گئی نا، شہادتین کے اقرار ہو گئے نا، آمنوا باللہ ورسولہ۔ آگے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال سے جس میں اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ بنایا، کیا مطلب؟ یہ بہت اہم آیت، اس کو یاد رکھو۔ انفاق سبیل اللہ، واللہ بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت کوتاہی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، واللہ اگر کسی ضرورت کے لیے ان سے یا کوئی غریب پہنچ جائے، کوئی ضرورت کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں بھائی کیا بتائیں، ہم نے تو رمضان میں سب زکوٰۃ دے دی تھی، ایسا کرے کہ آئندہ سال، حالانکہ وہ دینا چاہے 1000-1200 تو کوئی مشکل نہیں۔ کیا خیال ہے واللہ؟ ہم لوگ
بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چند ساتھی یہ ساتھی سن رہے ہیں، کچھ کتنے ایسے ہوں گے، کتنا بھی غریب ہو وقت ضرورت پر 150 سے کسی نہ کسی کی مدد کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اپنا کچھ ضرورت سمیٹ کر کے 100 درہم دے، اس غریب کا کتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ کوتاہی ہوتی ہم سے اور آپ سے، اور اسی لیے الذین ینفقون سرا وعلانیہ باللیل والنہار، اللہ کے نیک بندے رات ہو دن ہو کبھی وہ خرچ کرنے سے کتراتے نہیں، ہمیشہ. تو اب آئے مستخلفین کا مطلب ہے، یہ بڑا عجیب سمانہ ہے مستخلفین کا، بہت بامعنی لفظ اور بڑی عبرت و نصیحت کا. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے جانے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی چیز پر آپ قائم آ جائیں، اسی خلیفہ کہتے ہیں نا. کسی کے چھوڑی ہوئی کرسی، کسی کی ذمہ داری جو چھوڑ کر گیا، آپ اس کی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں، اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد. اسی کو کہتے ہیں خلیفہ. ارے وہ خلافت کبرا نہیں، بادشاہ یہ عام طور خلافہ. آپ ذرا بتائیے واللہ کتنی بہترین بات اللہ نے فرمائی. یہ مال جو ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمارا مال ہے، نہیں، ہمارا مال نہیں. آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی تو کہ جانے دو، ارادہ سمجھے ہم لوگ سمجھے. ہو سکتا ہے جس گھر میں ہو وہ گھر ان کے دادا کا بنایا ہو، دادا کا نہیں بنا تو کم سے کم زمین تو شاید دادا کی ضرور ہوگی. ذرا سوچو، اللہ فرماتے ہیں دیکھو بنایا کسی اور نے، وہ چلا گیا، تم کو وراثت ملا اور تم بھی چلے جاؤ گی، دوسرے وارث تمہارے انتظار میں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مال کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ یہ مال ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. آج آپ کا مال ہے، کل آپ کی اولاد کا ہے، اولاد کی اولاد کا ہے. بس سینہ ٹھگا، یہ میرے دادا نے بنوایا تھا، دادا کی یادگار ہے. دادا بیچارہ قبر میں ہے اور مزے تم اڑا رہے ہو. اب آپ ذرا سوچیں، ایک انسان کے پاس کروڑوں درہم ہیں، بچا بچا کے بیچارہ رکھے ہوئے مر گیا. مال کس کے قبضے میں آ گیا؟ دوسروں کے. اس لیے اس حدیث پر ذرا غور کریں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں واللہ، اور بہت سارے لوگ مستخلفین کے معنی میں حدیث برابر سنی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری بیمار ہو گئی تھی، بکری بارہ کی شاید ہے نا، بیمار ہو گئی، علاج معالجہ کی نہیں، نبی علیہ السلام صبح دیکھے بکری بیمار ہے، آپ کہیں باہر چلے گئے، پلٹ کر کے آئے تو بکری غائب تھی. پوچھا عائشہ بکری کہاں گئی؟ یا رسول اللہ وہ بکری بیمار تھی، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو نہیں اچھی مر جائے گی، بیکار جائے گی، تو ہم نے اس کو ذبح کرایا. تصدقتها کلھا الا القطیف، ہم نے پوری بکری صدقہ ذبح کر کے صدقے کا ثواب مل جائے گا، مر جائے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے ذبح کرایا اور پوری تصدقتها کلھا، پوری بکری ہم نے صدقہ کر کے تقسیم کر دی، ذبح کر کے صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا. الا القطیف، یہ موڑھا میں نے رکھ لیا ہے جو جہاں کا گوشت آپ کو بہت پسند ہے. الا القطیف تصدقتها کلھا الا القطیف، پوری بکری میں نے غیروں کو دے دیا، اپنے لیے تھوڑا سا اس کا موڑھا رکھا. اللہ سمجھ لا ایسا نہیں کہو کہ پوری بکری تم نے رکھ لی، یہ موڑھا کسی اور کا دینا. حضرت عائشہ نہیں سمجھے،
لا یا رسول اللہ پوری بکری میں نے دے دی. دیکھیں یہ سموٹھا رکھا ہوا ہے, پوری بکری غیروں کو دے دیا, سموٹھا میں نے اپنے لیے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا عائشہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں, تم یہ کہو کہ ہاں پوری بکری اپنے لیے رکھ لیا اور بکری کا موٹا ہم نے ادھر ادھر کر دیا. اللہ کے لیے دیکھے موٹا رکھا ہوا ہے, پوری بکری کا موٹا رکھا ہوا. اللہ نے فرمایا عائشہ دیکھو, سمجھو نہیں سمجھو, عائشہ بتاؤ جو تم نے بکری ذبح کی, پوری بکری صدقہ کر دیا, یہی تو آخرت میں ہم اپنے لیے تو نے جمع کیا ہے. دیکھا یہ ہے مال بیٹے. واللہ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے آج اگر واللہ باپ مر جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اولاد ساتھ میں کپڑا اتارے سے تیرے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی کہ پاکٹ میں کیا ہے, کیا خیال ہے, غلط کہہ رہے, سب سے پہلے پاکٹ میں ہے کیا, پاکٹ میں کچھ ہے تو نہیں. اب آپ بتائیں جس مال کے پیچھے انسان اتنا دوڑتا ہے وہ مال یہی رہ جاتا ہے, صرف چند میٹر کفن لے کر کے قبر میں جاتا ہے بس. اللہ سے فرمایا عائشہ جو مال جو تم نے صدقہ کر دیا وہی تو قیامت کے دن ہمارے تمہارے کام, وہی تو اپنا اصلی مال ہے جو جمع اللہ کے یہاں جمع کرایا. اور یہ تم پکاؤ گے, ہم دونوں کھائیں گے, لذت آئے گی, پیٹ بھرے گا, لیکن بعد میں فضلہ بن کر کے گٹر میں چلا جائے گا. اب حضرت عائشہ کو سمجھائیں کہ ہاں واقعی جو انسان صدقہ کر دیتے وہی اس کا مال ہے, باقی جو اس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے. یہ تقریباً 1.5 سال ہو رہا ہے. کلکتہ میں ایک پروگرام تھا جس میں تمہارا بھانجا آیا تھا, پتہ نہیں لیکن 1.5 سال سے زیادہ ہوتا ہوگا. روڈ پر تھا تو ہمارا موضوع تھا آخرت. آخرت تم نے کیا بالکل روڈ پر, اچھے خاصے لوگ تھے. واللہ بعد میں کچھ لوگ کہنے لگے, اتنا ان کے دل پر اثر ہوا, باقاعدہ اس کو یاد رکھے لوگ. ہم تو چلے گئے بعد میں ٹیلی فون کو بتایا کیا کون سی حدیث, وہی آدمی کلکتہ کہیں دل جگہ رکھنے جگہ نہیں, بلڈنگیں ہوگی یا بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی, اور مین روڈ پر دونوں طرف بلڈنگیں, پولیس بھی کھڑی, یہ بھی کھڑی, پبلک بھی, چلنے والے بھی رک گئے. وہی میں نے حدیث بیان کے علاقے سے فرماتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے اگر اس کو جائیداد پراپرٹی اللہ نے زیادہ دے دیا ہے, بنگلے بنوایا ہے, باغات لگائی ہیں, فصلیں لگائی ہیں, تو کوئی ملنے کے لیے بھی جائے تو دکھاتا ہے ہادہ مالی, ہادہ مالی, ہادہ مالی, ہادہ مالی. لیکن اتنی یہ بلڈنگ ہماری ہے, اتنی جائیداد پراپرٹی ہم نے بنایا ہے, یہ سب بابا نے نہیں چھوڑ کے دیا تھا, سب ہم نے اپنے محنت یہی کرتا ہے نا, ہادہ مالی, ہادہ, اتنی دکانیں میری ہیں, یہ بلڈنگیں میری ہیں, جائیداد ہماری ہیں, اتنے پلاٹ ہمارے ہیں, ساری چیزیں ہم فطرت ہم لوگ بتاتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد یہ نہیں سوچتا کہ جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس میں سے کوئی مال اس کا نہیں ہے. وَمَا مَالَهُ إِلَّا مَا أَكَلَ, جو کھایا تو گٹر میں چلا گیا, اور جو پہنا اور وہ سیدھا کر دیا. چند جوڑے کپڑے اور 3 وقت کے کھانا کے علاوہ جتنی چیزوں پر اشارہ کر رہا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اللہ سب یہ تیرا نہیں, یہ تو تیرے وارث کا ہے, تیرا تو ہے جو تو نے کھا لیا یا صدقہ کر دیا یا خرچ کر دیا. وہ بلڈنگوں کی طرف اشارہ کر کے سمجھانا اتنا دلوں پر لگ گیا وہ لوگوں کے, سمجھ گئے نا. تو دیکھو میرے بھائی یہ مال اپنا نہیں ہے. اس کو اللہ نے کیا کہا, جس مال میں تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے تم چلے جاؤ گے کھا پی کر کے, یہ مال یہی رہ جائے گا, مال دوسرے کے وراثت میں جائے گا. ابھی بات سنیں تو بہتر ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. آئی بات سمجھ میں, اللہ پر ایمان لا لو, رسول پر ایمان لا لو,
اور جو مال اللہ نے تم کو بطور وراثت کے دیا ہے، جس کے تم مالک بنے ہو، اس سے جتنا چاہو اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کر لو. وانفقوا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار لو، اپنی آخرت بنا لو. آگے بات سمجھے؟ آگے فالذین آمنوا منکم، ایک انفاق کا مطلب سمجھئے نا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، کیا؟ مما جعلکم مستخلفین فی. مستخلفین کا مطلب سمجھے؟ تو اس کے اندر تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے. تم چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ جائیداد ہی رہ جائے گی. کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے. دادا بیچارہ اتنی محنت سے کوٹھی بنائے، وہ قبر میں ہے، اور پوتے صاحب ماشاء اللہ دادا نے بنایا، دیکھو کتنا مضبوط بنایا تھا، کتنا. بیٹا فخر کر رہا ہے اور بنانے والا بیچارہ مٹی میں سو رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ، اللہ فرماتے ہیں اس مال سے جب تک تو زندہ ہے تبھی تک وہ تیرا مال ہے. زندگی میں جتنا چاہے خرچہ کر کے دیکھ لے، اپنا فائدہ اٹھا لے مال سے. یہی مطلب ہو نا. اللہ اکبر. فالذین آمنوا، اب انفاق فی سبیل اللہ کے فضیلت. فالذین آمنوا منکم، پھر تم لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد وانفقوا، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. اس وقت بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. پہلا سوال یہ کہ کچھ ساتھی وہ چاہ رہے کہ ہم بھائی بہنوں کے لیے جو سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی بہترین دعا جو ہے نصیحت کریں. کوئی بہترین دعا. بہترین دعا دیکھیں، سب سے بہترین دعا جو ہو سکتی ہے عفو اور عافیت کی. حدیث کے اندر آیا، ترمذی کی حدیث، حضرت عباس بن عبد المطلب آئے اور کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلا دیتے تاکہ میں دعا پڑھتا رہتا. ہاں، میں دعا پڑھتا رہتا. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل العفو والعافیت. چچا، سب سے بہترین دعا ہے کہ عافیت اور عفو مانگیں. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، پھر دوبارہ آئے چچا، بیٹے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے کچھ دعا سکھلا دیتے جو کثرت سے پڑھوں. اللہ سے فرمایا یا عمی صل ربک العفو والعافیہ. میرے چچا، سب سے بہترین دعا ہے کہ آپ عفو اور عافیت مانگیں. عفو اور عافیت یعنی اللہ مجھ سے کچھ خطا ہو تو معاف کر دینا، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی بلا، ہر قسم کے عذاب، ہر قسم کے مشقت امتحان سے ہمیں عافیت میں رکھنا. کہتے ہیں پھر چلا گیا سن کر کے. ایک عرصے کے بعد پھر آئے تیسری مرتبہ، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے کچھ دعا سکھلا دیتے، کیا کریں؟ تو اللہ رسول نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا چچا جان، عفو اور عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس سے بڑی نعمت انسان کو کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. جی اچھے اخلاق کے لیے کون سی دعا مانگیں؟ مشہور دعا ہے ایک تو یہ ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تعالی ہمیں مکارم الاخلاق عطا کر دے. جی
سے آگے سوال یہ ہے کہ کیا جیسے ہم ذکر جو ہے تصویر پر یا جیسے آج کے ڈیٹ میں ڈیجیٹل الیکٹرانک آگے کا اس پر ذکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سنت یہی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا نہ تسبیح پہ پڑھیں نہ اس مشین پر. اللہ رسول نے فرمایا کہ علیکن باناملکن، اے لوگو تم تسبیح پڑھو تو اپنے انگلیوں کے ان پوروں پڑھیے، ان پر پڑھو. اللہ رسول نے فرمایا یہ دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان پر تسبیح پڑھو. اور اللہ نے ایسا بنایا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حساب میں غلطی ہو جاتی ہے، اتنا آسان بنایا ہے. یہ 5 انگلیاں ہیں، 6 مرتبہ پڑھ لو تو 30 مرتبہ ہو جائے گا. آسان ہے، سمجھ گئے نا؟ 30 مرتبہ ہو جائے گا. 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 15 مرتبہ ہو جائے گا. آسان ہے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی تسبیح یہیں رہ جائے گی، دانے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ کن باناملکن، تم جب تسبیح پڑھو ذکر و اذکار کرو تو انگلیوں کی پوروں پر پڑھو. اور اس لیے اب پڑھو کہ قیامت کے دن یہی انگلیاں تمہارے حق میں گواہی دے گی. اس لیے سب سے اچھا ہے انگلیوں پر پڑھنا. جی جو سیلری والے لوگ جو سیلری پر مہینہ جن کا ہر مہینے کی آمدنی ہوتی ہے کماتے جو ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ سوال بتا دیں. سوال یہ ہے کہ جو انسان نوکری پیشہ ہے اور ہر مہینے اس کی تنخواہ آتی ہے وہ زکوٰۃ کیسے نکالے؟ تو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ بہت آسان ہے. جب آپ کی زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے سال 6 مہینے میں، آپ نے اندازہ لگا لیا، آپ نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس سال بھر میں اتنا قیمت، اتنی تنخواہ ہماری جمع ہو گئی. اپنے ضروریات، جائز ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد بیلنس جس کو کہتے ہیں، یہ سیونگ اتنی ہو گئی ہے کہ جو 7.5 تولہ سونے کی قیمت بن سکے تو آپ اس کا 2.5% نکال دیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ اس طرح سے کہ ہر مہینے آپ کی تنخواہ آتی ہے، 2 سال کے بعد آپ کے پاس اب نصاب پہنچا، یعنی اتنا آ گیا کہ 7.5 تولہ کی قیمت بن جائے 2 سال کے بعد. جیسے آج مئی کا مہینہ 6 مئی شروع ہو جائے گی نا. 6 مئی کو آپ کے پاس آپ نے دیکھا، یا چلے تاریخ اتنا نہیں یاد ہے، مئی کے مہینے میں آپ کے پاس اتنا بیلنس آ گیا، اتنی سیونگ ہو گئی کہ 7.5 تولہ سونے کی چاندی ہو گئی، سونے کی قیمت ہو گئی. اب صاحب نصاب، اب آج مئی سے لے کر کے اب اگلی مئی تک یہ سال جب پورا ہو جائے گا، رقم اتنی رہے یا اس سے زیادہ ہو جائے، تب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں کم ہو جائے گی تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا. اب آپ کو مئی میں 2 سال کے بعد آپ صاحب نصاب ہو گئے، لیکن مزید آپ کا تنخواہ کا وہی پیسہ تنخواہی کے جمع ہے، تنخواہی جو اس میں آ رہا ہے. ممکن ہے کہ سال بھر کے بعد جب نصاب پورا سال ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2.5 لاکھ ہو. تو 2.5 لاکھ میں گرچہ 1 لاکھ میں آپ کا سال نہیں پورا ہوا، لیکن زکوٰۃ نکالے گی پوری کی. کیوں؟ وہ سیونگ کا راستہ اصل میں ایک ہے. جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.